بہت زیادہ ڈیٹیل، بہت زیادہ نئی چیزیں ایڈ ہو گئی ہیں ایسا لگ رہا ہے مجھے. باقی ہر جگہ پہ لائٹنگ ہوئی ہے دیوالی کی وجہ سے، تقریباً بلڈنگیں سجائی گئی ہیں ہر جگہ. السلام علیکم، نمستے، السلام علیکم، نمستے، ست سری اکال. امید کرتا ہوں ٹھیک ہوں گے، خوش ہوں گے دوستوں. جہاں رہیں خوش رہیں، ماں باپ کا خیال کریں کیونکہ ماں باپ ہے تو سب. دوستوں آج کی ہماری ویڈیو ہے گیٹ وے آف انڈیا لائٹس اپ فار دیوالی 2023. دیکھتے اس ویڈیو کو. پروجیکٹ چالو ہو جاتا ہے 29 سیکنڈ. تو آپ کا ایک ویڈیو نکال کر دیکھتے ہوئے مودی جی کا ہے تو آپ کی پرمیشن ہے کرتے تھے تھوڑا سا. جی جناب، بہت ہی خوبصورت. اچھا، دن بہ دن جو ہے یہ لائٹ شو جو ہے اس کے اندر بہت زیادہ مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ جدت آتی جا رہی ہے اور زیادہ انوویشن آتا جا رہا ہے. اتنا زیادہ کلیئر، بالکل آپ اپنی اسکرین پہ جیسے کوئی ویڈیو دیکھ رہے ہیں، آپ اپنے موبائل پہ یا سینیما میں پراپر فلم دیکھ رہے ہیں. لائٹ شو تو پراپر وہاں تک جا چکا ہے. اینیمیشن اس میں اتنی زبردست آ چکی ہے. وہ جو گیٹ وے آف انڈیا کے جو پلرز ہیں وہ باقاعدہ موو کر رہے ہیں، اس کی شکل چینج کر دیتے ہیں، اس کو موو لائٹنگ سے ایسا لگتا ہے کہ پورا وہ خود موو کر رہا ہے. یعنی کہ ایک تو اس کے اوپر بہت مختلف چیزوں کو موو کرایا جاتا تھا، اب باقاعدہ اس بلڈنگ کو بھی ایسا لگتا ہے انہوں نے موو کروا دیا صرف لائٹنگ کے تھرو، لائٹنگ کے مادھیم سے. کمال یار، مطلب بہت زیادہ جدت، بہت زیادہ انوویشن آ چکی ہے لائٹنگ میں بھی. ورلڈ کپ سے ریلیٹڈ تھا اور آئی سی سی کی چینل سے یہ ویڈیو اٹھائی تھی. تو میں یہ سوچ رہا ہوں کہ کیا ورلڈ کپ اور انڈیا ایک ہو چکا ہے؟ مطلب بالکل آئی سی سی کا پورا یوں سمجھ لو کہ میں نے ایک ویڈیو دیکھی جس میں آئی سی سی کا اصل ریونیو انڈیا سے ہی آتا ہے، انڈین کرکٹ سے آتا ہے. انڈین ہی کی جو انڈیا ہی میں جو اتنی کرکٹ کا کریز ہے اس کی وجہ سے ہی آئی سی سی کو ریونیو جنریٹ ہوتا ہے. مطلب
آپ تصور کریں، کمال کی بات ہے، کمال کی بات ہے. تو ظاہر سی بات ہے اس طرح کے ایونٹس، اس طرح کی چیزیں انڈیا میں ہوں گی. اور لائٹنگ، ہمارے یہاں بھی کوئی لائٹنگ ہو جاتی ہے، مینار پاکستان میں ہی ہو جاتی لائٹنگ شو. مطلب ہم نہیں کر پائیں گے لائٹنگ وائٹنگ. کوئی شادی بیاہ والوں کے جو ڈیکوریشن والے ہوتے ہیں، کیا وہ مینار پاکستان کو اس طرح سے لائٹنگ شو نہیں کر سکتے؟ مطلب میں نے یقین کرے اپنے یہاں پہ لائٹنگ شو نہیں دیکھا. ایک دفعہ میں نے ویڈیو میں کسی جگہ پہ سنا تھا کہ فاؤنٹین والا جو ہے وہ پاکستان میں بحریہ ٹاؤن میں ہو رہا تھا ایک دفعہ شو. میوزک سے فاؤنٹین چل رہے تھے تو اس پہ لائٹنگ بھی لگی ہوئی تھی. نہیں، لائٹنگ تو نہیں تھی، خیر شاید صرف فاؤنٹین تھے، وہ میوزک سے موو کر رہے تھے. تو یہ ہم لوگوں نے ایجاد کر لیا ہے یا کہیں سے لے لیا ہے. تو لائٹنگ ڈرون شو تو میں کہتا ہوں پتہ ہی نہیں ہوگا یہاں کئی لوگوں کو کہ یار ڈرونس کی مدد سے بھی پراپر ایک شو ہو سکتا ہے. وہاں پہ باقاعدہ آپ اینیمیٹڈ چیزیں کر سکتے ہو، وہاں پہ باقاعدہ آپ تصویریں بنا سکتے ہو ڈرونس کی مدد سے. مطلب کہاں کھڑے ہیں؟ اور یہاں کے اس گاؤں والوں کو پتہ ہی نہیں ہے. ہمارے پاکستان کا جو گاؤں ہے یہاں پہ لوگوں کو پتہ ہی نہیں. پاکستان جو گاؤں ہے یہاں لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے ڈرون شو بھی ہوتا ہے. لائٹنگ اتنی زبردست ہو گئی اب. مطلب میں پہلے بھی جو لائٹنگ دیکھی تھی اس سے بہت زیادہ کلیئر، بہت زیادہ ڈیٹیل، بہت زیادہ نئی چیزیں ایڈ ہو گئی، ایسا لگ رہا ہے مجھے. باقی ہر جگہ پہ لائٹنگ ہوئی ہے دیوالی کی وجہ سے. تقریباً بلڈنگیں سجائی گئی ہیں، ہر جگہ چراغا، ہر جگہ دیے، ہر جگہ لائٹنگ. ایک دو نے ویڈیو پیغام بھی دیے ہوں گے کہ دیے ہیں کہ جتنا ہو سکے اپنے ہی کنٹری کی بنی ہوئی لائٹنگ یوز کریں، اپنی ہی کنٹری کی بنی ہوئی چیزیں یوز کریں. اپنی ہی کنٹری کے جو مزدور ہیں، جو لوگ ہیں کماتے ہیں، جن کا گھر چلتا ہے، ان کی ہاتھ کی بنی ہوئی چیزیں یوز کریں گے. بے شک 100-200 روپے زیادہ دینے پڑ جائیں، کوئی حرج نہیں ہے. میڈ ان انڈیا ہو، اپنے ہی کسی بھائی کو فائدہ ہو رہا ہوگا چائنیز کے بجائے. اگر ہم سستی چیزیں خریدیں گے اور باہر کی خریدیں گے تو ظاہر سی بات ہے ان کو فائدہ ہوگا. دیوالی میں کہتے ہیں کہ بہت بڑا بزنس ہوتا ہے چائنا کو لائٹنگ اور ان چیزوں کی وجہ سے. تو کوشش کریں اپنے گھر کی، اپنے وطن کی، اپنے کنٹری کی بنی ہوئی چیزیں زیادہ سے زیادہ یوز کریں. اور ایک دوسرے کو کوئی تکلیف نہ ہو. دیوالی اس طرح ہم سیلیبریٹ کریں، اس طرح منائیں کہ آس پاس والوں کو، دوسروں کو کوئی تکلیف نہ ہو. اور کسی ایسے آس پاس آپ کے کوئی پڑوسی ہیں، کوئی ایسے گھر ہیں جہاں کبھی بھی نہیں گئے، تو اس بہانے آپ چلے جائیں مٹھائی لے کر، ان کے حال احوال لیں. میں انڈیا کا تو نہیں ایسے معاملات، یا ہر انسان کے اپنے معاملات اندر کے الگ ہوتے ہیں، لیکن میں کہتا ہوں کہ پاکستان کے اس وقت معاملات ایسے ہیں کہ کوئی پتہ نہیں کہ ایک شخص بہت اچھی کنڈیشن میں دکھ رہا ہے، وہ اندر سے ٹوٹ چکا ہو حالات کی وجہ سے، کسی پریشانی کا شکار ہو. تو کوئی شخص چلا جاتا ہے یا اس سے گپ شپ ہوتی ہے آس پاس والوں سے. آج کل شہروں میں خاص طور پہ ہم لوگ اپنی لائف میں بہت بزی ہو گئے، تو ہمیں پڑوسیوں کا نہیں پتہ، دوستوں یاروں کا نہیں پتہ کون کس کنڈیشن میں ہے. تو اس بہانے سے ان بڑے دنوں کی اس طرح سے دیوالی یا اس طرح سے ہولی بڑے ایونٹ آتے ہیں، تو ان میں ہمیں ایک دوسرے کی خیر خبر لینی چاہیے، اس بہانے سے ہی صحیح. تو پتہ چلتا ہے یار کوئی اچھا. پھر یہ ہوتا ہے جب ہم ملتے ہیں تو لوگ اپنی تکلیفیں بھی بتاتے ہیں، پریشانیاں بھی بتاتے ہیں، گلے شکوے بھی کرتے ہیں. تو جتنا ہو سکے آس پاس والوں سے ملیں، خیر خیریت لیں. اور یہ ہماری ذمہ داری ہے، یہ ہمارا فرض ہے کہ آس پاس والے بھی جو ہیں وہ ہماری ذمہ داری میں آتے ہیں. اور یہ بھی ایک طرح سے اگر ہم ان کے کسی کام نہیں آ سکتے یا نہیں آئے ہم اس کے کسی کام اور وہ تکلیف میں تھا، تو اس کا بھی ایک طرح سے ہمارے اوپر بلیم آ سکتا ہے. ہمارے اوپر ایک طرح سے ذمہ داری ہے، ہماری ڈیوٹی ہے کہ ہمیں آس پاس والوں کا بھی خیال کرنا چاہیے. تو اس بہانے سے ہی صحیح. ویسے عام دنوں میں انسان بلا وجہ کسی کا دروازہ کھٹکھٹائے، ہیلو ہائی کرے، تو یہ خوبصورت موقع ہے. میں جہاں تک سمجھتا ہوں، آپ کو لگتا ہے کہ کوئی آس پاس تکلیف میں ہو سکتا ہے، کسی کے چہرے بتاتے ہیں، تو آپ جائیں ان سے ہیلو ہائی کریں، گپ شپ کریں. ہو سکتا ہے وہ اپنی دل کی باتیں بتائیں. تو موقع بہت اچھا ہے، اس موقع سے جتنا فائدہ اٹھائیں، جتنے لوگوں سے گلے شکوے ہیں ختم کریں. دوبارہ کسی اور ویڈیو کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی. جب تک کے لیے اللہ حافظ.